میں نے یہ آیت کریمہ، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب غزوہ احد کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو ایک شدید صدمہ پیش آیا تھا، اور وہ ایک عارضی طور پر کفار عرب کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی، لیکن وہ شکست عارضی تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح میں بھی تبدیل فرما دیا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ خود رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک خون سے آلودہ ہوا تھا، اور آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، یہاں تک کہ یہ غلط خبر پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت چونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور 70 صحابہ کرام میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ جو ایک مستقل کائنات تھا، صبر کی، استقامت کی، ایمان باللہ کی، تو ان کا شہید ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے دل غموں سے چور تھے، اور ان کے اندر، ان میں سے بعض حضرات میں دل شکستگی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے اور اس میں جو رنج و غم پیش آیا اس کے اسباب بیان کرنے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے سورہ آل عمران میں تقریباً 3 رکوع نازل فرمائے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی انہی 3 رکوعوں میں شامل ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سست نہ پڑو، کمزور نہ پڑو، اور غم میں غم نہ کرو۔ اور پھر آگے ایک وعدہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلند تم ہی رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم باقی مومن ہو، صاحب ایمان ہو، تو سربلندی تمہارا مقدر ہے۔ یہ عارضی شکست یا یہ عارضی صدمہ جو آپ لوگوں کو پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ دل شکنی میں مبتلا نہ ہوں، کمزوری میں اور سستی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر آپ نے اس جنگ سے کوئی سبق لیا، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہے، تو بالآخر سربلندی آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔ یہ تسلی کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے نازل فرمائے۔ اور قرآن کریم وہ صرف صحابہ کرام سے مخاطب نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اس لیے اس کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے قیامت تک ایک رہنمائی فراہم نہ کرتی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا، یہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ۔ لہذا ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اس کی ہر آیت میں ایک عظیم سبق ہوتا ہے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ آج تمام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی خطے میں آباد ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، فلسطین کے واقعات کی وجہ سے پژمردہ ہیں، بے چین ہیں، تکلیف میں ہیں، صدمے میں ہیں کہ غزہ کے چھوٹے سے شہر میں دشمن نے ایسی بمباری کی ہے جس میں اس وقت تک تقریباً 20,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور اس میں مرد ہی نہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ بڑی تعداد عورتوں کی ہے، بڑی تعداد بچوں کی ہے، تقریباً 6,000 بچے، وہ بچے کہ جو ایسے بھی کہ جو نومولود بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، تو ان کا پیدائشی سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا تھا، اور اس سے پہلے ہی اس ظالم دشمن نے ان کو بمباری کے ذریعے شہید کر دیا۔ اس واقعے پر
ہر مسلمان اپنے دل میں ایک ہوک محسوس کر رہا ہے، بے چینی ہے، اور اس حد تک بے چینی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جب وہ نظارے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کی صورتیں مسخ کر دی گئی ہیں، کس طرح عورتوں کو ملبے کے نیچے دبا دیا گیا ہے، کس طرح بے شمار انسان ملبے کے نیچے اب بھی دبے ہوئے ہیں، کس طرح ایک بہت بڑی تعداد مفقود اور گم ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں اور زندہ ہیں یا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اس واقعے کے اوپر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی دیکھ کر اس کو رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات بڑے افسوسناک بھی ہیں، ان کا صدمہ بھی ہے، ان کی وجہ سے بے چینی بھی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس موقع پر ہمیں تسلی بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے نائے عمل بھی بتاتی ہے۔